آغاز کلام دور جدید میں اسلام کی تشریح و تعبیر کے دو خاص موضوعات ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو اثبات اسلام کہا جا سکتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ بنانا۔ موجودہ زمانے میں عقلی استدلال کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے آج کے انسانی ذہن کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمہ عقلی دلائل کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو واضح کیا جائے۔ اس موضوع پر راقم الحروف کی متعدد کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو اولاً مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے چھپی تھی۔ بعد کو یہ کتاب مختلف عالمی زبانوں میں شائع ہوئی۔ عربی زبان میں اس کتاب کا نام الاسلام یتحدی ہے، اور انگریزی میں اس کا نام گاڈ ارائزز ہے۔ دور جدید کی نسبت سے اسلام کی جو تشریح و تعبیر کرنا ہے، اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو توجیہ اسلام کہا جا سکتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کی عقلی تبیین، ریشنل انٹرپریٹیشن آف اسلام۔ زیر نظر کتاب اسلام کے اسی دوسرے پہلو سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسلام کی اصل آئیڈیالوجی کو اس طرح واضح کیا جائے کہ وہ آج کے ذہن کے لیے قابل فہم یعنی انڈرسٹینڈیبل ہو سکے۔ نئی دہلی، 20 دسمبر 2013۔ وحید الدین۔ خدا کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ حجری دور یعنی سٹون ایج میں ایک بار ایسا ہوا کہ دو آدمی کسی بات پر غصہ ہو گئے، وہ ایک دوسرے کی طرف پتھر پھینکنے لگے۔ اتفاق سے ایک شخص کا پتھر دوسرے شخص کے پتھر سے ٹکرا گیا۔ اس وقت دو پتھر کے ٹکرانے سے اسپارکنگ ہوئی، پتھر سے ایک چنگاری نکلی۔ اس چنگاری کو دیکھ کر دونوں آدمی اپنا غصہ بھول گئے۔ دونوں آدمی اپنے اپنے پتھر کو لے کر اس کو دیکھنے لگے تاکہ وہ چنگاری کا راز دریافت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جہاں سے سچائی کی تلاش کا آغاز ہوا۔ لوگ اس سوال پر غور کرنے لگے کہ کیا یہاں انسان اور مادہ یعنی میٹر کے سوا کوئی اور طاقت موجود ہے؟ یہ سوال دھیرے دھیرے خدا کے تصور تک پہنچا۔ یہ سیکولر مفکرین کا نظریہ ہے، مگر اسلام کا تصور یہ ہے کہ پہلے انسان یعنی آدم ہی سے خالق کے وجود کا تصور انسان کے علم میں آ چکا تھا۔ پتھر کے ٹکرانے کا واقعہ اگر درست ہو تو یہ فطرت کے قانون کو تلاش کرنے کا آغاز تھا، نہ کہ خدا کو تلاش کرنے کا آغاز۔ ہر پیغمبر نے یہی بتایا کہ اس عالم موجودات کا ایک خدا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اسی خدا کو اپنا معبود بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ قرآن اس پیغمبرانہ الہام کا ایک محفوظ و مستند مجموعہ ہے۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں انسان کے مقصد تخلیق کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 51 آیت 56۔ یعنی میں نے جن کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی اس آیت میں اللہ کی عبادت سے مراد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ خدا کی معرفت کیا ہے؟ خدا اس کائنات کا خالق ہے، اس کی معرفت یہ ہے کہ تخلیق میں خالق کو دریافت یعنی ڈسکور کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تخلیق اپنے آپ میں خالق کا مکمل تعارف ہے۔ ہمیشہ انسان تخلیق میں خالق کو دیکھتا رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں نیچر کے بارے میں سائنس کی دریافتوں نے تعارف کے اس دائرے کو ہزاروں گنا زیادہ حد تک بڑھا دیا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک بنیادی پہلو کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس بنیادی پہلو کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ خدا کے بارے میں انسان کا مطالعہ اس کو یقین کے بجائے کنفیوژن تک پہنچا دے۔ وہ خدا کی طرف سفر کرتے ہوئے کسی غیر خدا کی منزل تک پہنچ جائے۔ موجودہ زمانے میں سائنس کے حوالے سے خدا کے وجود یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً Nature and science speaks about God, the evidence of God in an expanding universe. اللہ یتجلی فی عصر العلم، انگریزی سے ترجمہ۔ مگر سائنس کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ سائنس کامل علم کا نام نہیں۔ سائنس اپنی دریافتوں کے باوجود جہاں تک پہنچی ہے یا پہنچ سکتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر صرف جزئی علم دے سکے۔ اس حقیقت کو جے این سلیون نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ Science gives us but a partial knowledge of reality. حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دریافت کا سفر بنیادی طور پر دو مرحلوں میں طے ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جو عقلی غور و فکر اور سائنسی معلومات کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یہ ذریعہ بلا شبہ نہایت اعلیٰ ذریعہ ہے، لیکن وہ اپنے آخری درجے میں بھی ایک مسافر حق کو جہاں پہنچاتا ہے وہ صرف احتمال یعنی پرابیبلٹی ہے، یعنی امکانی طور پر یہاں ایک خدا کا وجود ہے۔ probably there is a God۔ یہاں احتمال یعنی probability سے مراد سادہ طور پر صرف احتمال نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اعلیٰ عقلی احتمال ہے۔ اعلیٰ عقلی احتمال کو دوسرے لفظوں میں شبہ یقین یعنی سیمی کنوکشن کہا جا سکتا ہے۔ احتمال کا یہ مقام وہ مقام ہے جہاں آدمی شک یعنی ڈاؤٹ کے لمبے راستے کو طے کر کے آخر کار پہنچتا ہے۔ یہ احتمال دراصل درمیان کا ایک مقام ہے، اس کے پیچھے کی طرف شک ہوتا ہے اور آگے کی طرف یقین، مگر یہ احتمال اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے کہ اب شک کی طرف دوبارہ واپسی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ آگے یقین یعنی کنوکشن کی طرف بڑھے۔ ایسا ایک آدمی جب پیچھے کی طرف راستہ بند پا کر آگے کی طرف جانا چاہتا ہے تو آگے کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہی اس کو ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر وجدان یعنی انٹیوشن کی سطح پر معرفت کا ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے۔
وہ محسوس کرتا ہے کہ جس علم کا ادراک اب تک مجھے خارجی معلومات یعنی ایکسٹرنل ڈیٹا کے ذریعے ہو رہا تھا، اس علمی معرفت تک اب میری براہ راست رسائی ہو گئی ہے، جس علم کو اس سے پہلے میں اپنی خارجی بصارت یعنی آبجیکٹو آبزرویشن کے ذریعے جاننے کی کوشش کر رہا تھا، وہ علم اب میرے لیے داخلی بصیرت یعنی انر پرسپشن کا حصہ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی غور و فکر کی حد خلا یعنی ویکیوم پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد فوراً دریافت کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ وجدان کا دروازہ ہے۔ آدمی کے اندر بیک وقت دو صفتیں ہیں، عقل یعنی ریزن اور وجدان یعنی انٹیوشن۔ عقل کسی مجہول چیز کا نام نہیں، اسی طرح وجدان بھی کسی مجہول چیز کا نام نہیں۔ باعتبار واقعہ دونوں ہی مسلمہ حقائق پر مبنی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ عقل خارجی حقائق کی بنیاد پر کام کرتی ہے، جبکہ وجدان براہ راست طور پر داخلی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ عقل جس چیز کو خارجی شواہد کے ذریعے معلوم کرتی ہے، وجدان اسی چیز کو داخلی فطرت کے ذریعے جان لیتا ہے۔ عقل کا سفر زمان و مکان تک محدود ہے، لیکن وجدان کا سفر زمان و مکان سے باہر یعنی بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس تک وسیع ہے۔ احتمال سے یقین تک پہنچنے کا یہ معاملہ کسی خوش فہمی یعنی وشفل تھنکنگ پر مبنی نہیں، وہ تمام تر علم کے اوپر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک شخص پوری سنجیدگی کے ساتھ احتمال کے درجے تک پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ایسا فطری واقعہ ہوتا ہے جو اس انسان کے ساتھ لازماً پیش آتا ہے جو حقیقی معنوں میں احتمال کے مقام تک پہنچ گیا ہو۔ یہاں یہ سوال ہے کہ وجدان کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو کیوں کر مستند علم سمجھا جائے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر وجدان کا یہ دروازہ کھل جائے، وہ اپنی داخلی بصیرت کے تحت ایسی باتوں کو جاننے لگتا ہے جس کا علم اس کو پہلے حاصل نہ تھا۔ بات کو خارجی حقائق بالواسطہ طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کو اپنے وجدان کے ذریعے جو علم حاصل ہوا تھا وہ ایک حقیقی علم تھا، وہ کوئی فرضی واہمہ نہ تھا۔ راقم الحروف کو ذاتی طور پر بار بار اس کا تجربہ ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنسی طریقہ یعنی سائنٹیفک میتھڈ کو مستند طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی چیز کو دریافت یعنی ڈسکور کرنے کے لیے سائنس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے مفروضہ، اس کے بعد مشاہدہ اور پھر تصدیق۔ ہائپوتھیسس، آبزرویشن، ویریفیکیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک سوچنے والے دماغ میں ایک تصوراتی مفروض آتا ہے، اس کے بعد وہ متعلق شواہد کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر یہ شواہد اس کے مفروضے کی تصدیق کریں تو اس کے بعد اس کا مفروضہ ایک مسلمہ حقیقت بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ وجدان کے ذریعے دریافت ہونے والی حقیقت کا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک سچے متلاشی یعنی ٹرو سیکر کے دماغ میں ایک تصور آتا ہے، اس کے بعد وہ متعلقہ حوالوں یعنی ریلیونٹ ریفرنس کی روشنی میں اس کی مزید تحقیق کرتا ہے، یہاں تک کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا مفروضہ درست تھا۔
راقم الحروف کو اپنی تلاش کے دوران بار بار ایسے تجربات پیش آئے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صوفیہ کے حلقے میں ایک قول کا حدیث قدسی کی حیثیت سے بہت چرچا ہے۔ وہ قول یہ ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفونی۔ کشف الخفا، جلد 2، صفحہ 1011۔ یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پھر میں نے ایک مخلوق یعنی انسان کو پیدا کیا، پھر انسان نے مجھ کو پہچانا۔ میرا بے آمیز وجدان کہتا تھا کہ یہ قول بالکل درست ہے، یہ معرفت کے معاملے کی بالکل صحیح تعبیر ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس روایت کی کوئی قابل اعتماد سند موجود نہیں، اس لیے علماء عام طور پر اس کو مستند نہیں مانتے۔ تاہم میں اس کی تحقیق کرتا رہا، چنانچہ میں اس دریافت تک پہنچا کہ خود قرآن میں اس تصور کی اصل موجود ہے۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں یہ آیت آئی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ نمبر 51، آیت 56۔ مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت لیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ اس مثال میں میرے وجدان نے مجھ کو ایک علم تک پہنچایا، وہ یہ کہ اس کی اصل خود قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں نے مزید غور کیا تو میں اس دریافت تک پہنچا کہ مذکورہ قول دراصل ایک تفسیری قول ہے، جس کو قائل نے آیت قرآنی کی رعایت سے حدیث قدسی کی زبان میں بیان کر دیا۔ اس قول کے الفاظ اگر بدل دیے جائیں اور اس کو ایک تفسیری قول کی شکل دے دی جائے تو وہ اس طرح ہوگا: کان اللہ کنزا مخفیا فاحب ان یعرف فخلق الخلق۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سچے متلاشی کا وجدان عقلی بنیاد سے بھی زیادہ مضبوط بنیاد ہے۔ عقلی بنیاد آدمی کو صرف فنی سطح کے ظاہری علم تک پہنچاتی ہے، لیکن ایک سچے متلاشی کا وجدان مزید اضافے کے ساتھ حقیقت شناسی یعنی ریئلائزیشن آف ٹروتھ کی سطح پر قائم ہوتا ہے۔ یہی وہ سطح ہے جبکہ ایک ترقی یافتہ ذہن ادراک حقیقت کی ایک ایسی سطح پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے وہ حقیقت کو براہ راست دیکھ سکے۔ وہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ وہ حقیقت کو کسی دلیل کے بغیر پہچاننے لگے۔ اس معاملے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وجدان کی سطح پر جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ کوئی غیر حقیقی چیز کبھی اضافہ پذیر نہیں ہوتی۔ واہمہ اور حقیقی وجدان میں یہ فرق ہے کہ واہمہ ہمیشہ بے ثبات ہوتا ہے، وہ صرف وقتی طور پر آدمی کو متاثر کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی رسائی حقیقی وجدان تک ہو جائے تو اس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ حقیقی وجدان ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اس کے یقین کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ واہمہ ایک مجہول چیز ہے، اس کی کوئی شعوری بنیاد نہیں۔ اس کے برعکس وجدان پوری طرح شعور پر مبنی ہوتا ہے۔
وجدان خود شعور کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ شعور کی تکمیل ہے۔ آدمی اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو اس کا داخلی احساس خود بتا دے گا کہ کون سی بات صرف واہمہ ہے اور کون سی بات وجدانی علم سے تعلق رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور وجدان دونوں تلاش کی منزلیں ہیں۔ آدمی کی عقل اس کو وجدان تک پہنچاتی ہے اور وجدان اس کو حقیقت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ جو آدمی اس اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے اس کے لیے عقل اور وجدان کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل مکمل طور پر وجدان ہوتی ہے اور اس کا وجدان مکمل طور پر عقل۔ یہی وہ مقام ہے جس کو معرفت حق کا اعلیٰ درجہ کہا جاتا ہے۔ تاہم عقلی دریافت اور وجدانی دریافت میں یہ فرق ہے کہ عقلی دریافت ایک موضوعی دریافت یعنی آبجیکٹو ڈسکوری ہے۔ اس کے مقابلے میں وجدانی دریافت کی حیثیت ایک داخلی دریافت یعنی سبجیکٹو ڈسکوری کی ہے۔ اس بنا پر دونوں دریافتوں کے درمیان بظاہر یہ فرق باقی رہتا ہے کہ عقلی دریافت ایک قابل مظاہرہ یعنی ڈیمونسٹریبل دریافت ہے۔ اس کے مقابلے میں وجدانی دریافت خارجی طور پر قابل مظاہرہ نہیں، مگر یہ فرق کوئی حتمی فرق نہیں۔ جہاں تک صاحب وجدان کا معاملہ ہے، اس کے اپنے لیے دونوں قسم کی دریافتیں یکساں طور پر قابل یقین ہوتی ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ایک چیز کو وہ پیشانی کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری چیز کا مشاہدہ وہ دماغ کی آنکھ سے کرتا ہے۔ تاہم یہ فرق آخری فرق نہیں۔ ایک شخص جس کو حقیقی معنوں میں وجدانی دریافت ہو، وہ اس کے نتیجے میں عام انسان سے واضح طور پر مختلف بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا بولنا، اس کا سلوک، اس کے اخلاق، اس کے آداب و اطوار، ہر چیز دوسرے انسانوں سے اتنا زیادہ مختلف ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک مختلف انسان، مین وتھ اے ڈفرنس بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت کا یہ فرق اہل نظر کے لیے وہی درجہ رکھتا ہے جس کو عقل اور منطق کی زبان میں دلیل کہا جاتا ہے۔ سائنس اور الہیات۔ پروفیسر پال ڈیویس مشہور امریکی رائٹر ہیں۔ وہ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ سینٹر یعنی بیونڈ کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام گولڈی لاکس انگما ہے۔ حال میں ان کا ایک مقالہ مجلہ گارڈین یعنی گارڈین نیوز پیپرز لمیٹڈ 2007 میں چھپا ہے۔ اس مقالے کو انگریزی اخبار ہندو یعنی دی ہندو نے اپنے شمارہ 27 جون 2007 میں اس عنوان کے تحت شائع کیا ہے: تخلیق پسندوں کے استدلال میں دراڑ، فلا ان کریشنسٹس آرگیومنٹ۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ سائنسداں دھیرے دھیرے ایک ناگوار سچائی یعنی انکنوینینٹ ٹروتھ تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ کائنات ایک نہایت محکم کائنات ہے۔ سائنسداں 40 سال سے کائنات میں کام کرنے والے قوانین طبیعی کی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق کائنات کے پیچھے ایک شعوری وجود یعنی کانشس بینگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کائنات کے قوانین میں سے کسی ایک کو بھی اگر بدلا جائے تو اس کا نتیجہ نہایت مہلک ہوگا۔ کائنات اتنی زیادہ منظم ہے کہ اس کے موجودہ ڈھانچے میں معمولی تبدیلی بھی اس کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر
ساری کائنات ایٹم سے بنی ہے اور ہر ایٹم نیوٹران اور پروٹون کا مجموعہ ہے۔ نیوٹران کسی قدر وزنی ہوتا ہے اور پروٹون کسی قدر ہلکا۔ یہ تناسب بے حد اہم ہے، کیونکہ اگر اس کا الٹا ہو، یعنی پروٹون بھاری ہو اور نیوٹران ہلکا، تو معلوم قوانین کے مطابق ایٹم کا وجود ہی نہ رہے گا۔ جب نیوکلیس نہ ہوگا تو ایٹم بھی نہ ہوگا، اور جب ایٹم نہ ہوگا تو کیمسٹری بھی نہیں ہوگی، اور جب کیمسٹری نہیں ہوگی تو زندگی بھی نہیں ہوگی۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ سائنس ناقابل حل سوالات سے دوچار ہے۔ مثلاً طبیعیات کے موجودہ قوانین کہاں سے آئے، وہ اپنی موجودہ محکم حالت میں کیوں قائم ہیں، وغیرہ۔ روایتی طور پر سائنسداں یہ فرض کر رہے تھے کہ یہ قوانین کائنات کا لازمی حصہ ہیں۔ قوانین طبیعی کی حقیقت کی کھوج کرنا سائنس کا موضوع نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر اب یہ سوالات سائنسدانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ کیمبرج کے سائنسداں مارٹین ریس، جو کہ رائل سوسائٹی کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طبیعیات کے قوانین مطلق اور آفاقی نہیں ہیں، وہ ایک بڑے کائناتی نظام کے متفرق حصے ہیں۔ ہر حصے کے اپنے ضوابط ہیں۔ وہ اس نظام کو متعدد کائناتی نظام، دا ملٹیورس سسٹم، کہتے ہیں۔ ان تحقیقات کے مطابق ہماری کائنات ایک ایسی کائنات ہے جو موافق حیات قوانین، یعنی بائیو فرینڈلی لاز کی حامل ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کائنات کو ہم اس طرح پاتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتوں کے عین مطابق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں انسان کا قیام ناممکن ہو جاتا۔ یہ محکم قوانین جو کائنات کو نہایت منظم طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ تمام مشکلات کا سبب جدید مفکرین کے نزدیک یہ ہے کہ مذہب اور جدید سائنس دونوں کائنات کا جو تصور دے رہے ہیں، وہ کائنات کے علاوہ ایک ایسی ایجنسی کا تقاضا کرتے ہیں جو کائنات کے باہر سے کائنات کا نظم کر رہی ہو۔ تاہم کائنات کی توجیہ کے لیے ایک ایسے ڈیزائنر کو ماننا جو کائنات سے پہلے موجود ہو، وہ اس مسئلے کی کوئی توجیہ نہیں، کیونکہ یہ توجیہ فوراً یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ ڈیزائنر نے اگر کائنات کو بنایا تو خود ڈیزائنر کو کس نے بنایا؟ Who designed the designer؟ اگر زندگی کی کوئی آخری معنویت، یعنی الٹیمیٹ میننگ ہے، جیسا کہ میں یقین رکھتا ہوں، تو یہ جواب خود نیچر کے اندر ملنا چاہیے، نہ کہ اس سے باہر۔ کائنات ایک محکم کائنات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو کائنات نے خود ہی اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ وضاحت: الہیات کے معاملے میں جدید ذہن سخت کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کا ایک اندازہ پروفیسر پال ڈیویز کے مذکورہ مضمون سے ملتا ہے۔ ملحد فلاسفہ اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر مذہبی عقیدے کے مطابق خدا نے کائنات کو بنایا تو خود خدا کو کس نے بنایا؟ مگر یہ سوال مکمل طور پر ایک غیر منطقی یعنی illogical سوال ہے۔ یہ منطق یعنی لاجک کی نفی ہے۔ مزید یہ کہ مذکورہ اعتراض ایک کھلی تضاد فکری پر قائم ہے۔ یہ لوگ خود تو کائنات کو بغیر خالق کے مان رہے ہیں، مگر خالق کو ماننے کے لیے وہ ایک خالق خالق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ کائنات کا وجود اگر بغیر خالق کے ممکن ہے، تو خالق کا وجود بھی بغیر خالق کے ممکن ہونا چاہیے۔ عقلی موقف: خدا کے وجود کے معاملے میں اصل غور طلب بات یہ ہے
کہ خالص عقلی نقطہ نظر سے ہم کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ اس معاملے میں سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کائنات میں انتہائی معیاری حد تک نظم پایا جاتا ہے۔ نظم کا یہ معاملہ ہر آدمی کا ذاتی مشاہدہ ہے۔ مذکورہ مضمون نگار نے ایٹم کی ساخت کو لے کر اسی معاملے کی ایک سائنسی مثال دی ہے۔ اس لیے جہاں تک کائنات میں نظم کا سوال ہے، یہ ہر فریق کے نزدیک ایک مسلم حقیقت ہے۔ عقلی موقف کے اعتبار سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ نظم کا تصور ناظم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاں نظم ہے وہاں یقیناً اس کا ایک ناظم موجود ہے۔ ناظم کے بغیر نظم کا تصور عقلی اعتبار سے محال ہے۔ نظم کی موجودگی ایک مجبورانہ منطق یعنی کمپلسف لاجک پیدا کرتی ہے، یعنی کسی بھی عذر کے بغیر ناظم کی موجودگی کا اقرار کرنا۔ کسی کے ذہن میں ناظم کی موجودگی کی توجیہ نہ ہونا اس کو یہ منطقی جواز نہیں دیتا کہ وہ ناظم کی موجودگی کا انکار کر دے۔ ایٹم کے ڈھانچے کی مثال لے کر مضمون نگار نے جو بات کہی ہے وہی اس دنیا کی ہر چیز کے بارے میں درست ہے۔ اس دنیا کا ہر جز چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اس قدر محکم اور متناسب ہے کہ اس کے ڈھانچے میں کوئی بھی تغیر سارے نظام عالم کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سیارے زمین میں جو کشش یعنی گراوٹی ہے وہ آخری حد تک ہماری ضرورتوں کے مطابق ہے۔ اگر زمین کی کشش نصف کے بقدر زیادہ ہو جائے یا نصف کے بقدر کم ہو جائے تو دونوں حالتوں میں سیارے زمین پر انسانی تہذیب کا بقا ناممکن ہو جائے گا۔ جیسا کہ معلوم ہے، خلا میں ہمارے دو قریبی پڑوسی ہیں، سورج اور چاند۔ اگر ایسا ہو کہ سورج وہاں ہو جہاں آج چاند ہے اور چاند وہاں ہو جہاں آج سورج ہے تو زمین پر انسانی زندگی تو درکنار خود زمین جل کر ختم ہو جائے گی۔ ہماری زمین پر تمام چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، لیکن درخت کا معاملہ استثنائی طور پر یہ ہے کہ اس کی جڑیں تو زمین میں نیچے کی طرف جاتی ہیں اور اس کا تنا اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ درخت میں یہ دو طرفہ خصوصیت نہ ہو تو اس کے بعد زمین کی سطح پر ہرے بھرے درختوں کا خاتمہ ہو جائے گا وغیرہ۔ ذہین کائنات۔ کائنات میں ان گنت چیزیں ہیں اور ہر چیز مرکب یعنی کمپاؤنڈ کی صورت میں ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم کائنات کا ایک ایسا واحدہ ہے جو مفرد یعنی سنگل ہے اور غیر مرکب حالت میں ہے، مگر آئنسٹائن کے زمانے میں جب ایٹم ٹوٹ گیا تو معلوم ہوا کہ ایٹم بھی مرکب ہے، وہ کوئی مفرد چیز نہیں۔ دور جدید میں ہر چیز کا سائنسی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ چیزیں جن اشیاء سے ترکیب پا کر بنتی ہیں ان کی ترکیب کے لیے ہمیشہ بہت سے آپشنز موجود ہوتے ہیں، مگر سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ نیچر ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ بہت سے آپشن میں سے اسی ایک آپشن کو لیتی ہے جو کائنات کی مجموعی اسکیم کے عین مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز بالکل پرفیکٹ نظر آتی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے۔ یہ اصول جو کائنات میں رائج ہے اس کو ایک لفظ میں ذہین انتخاب یعنی انٹیلیجنٹ سلیکشن کہہ سکتے ہیں۔ کائنات میں بلین
ٹریلین سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہر چیز بلا استثناء اسی ذہین انتخاب کی مثال ہے۔ یہ اصول اتنا زیادہ عام ہے کہ ایک سائنسداں ڈاکٹر فریڈ ہائل نے اسی موضوع پر ایک کتاب تیار کر کے شائع کی ہے۔ اس کا نام ہے ذہین کائنات، یعنی دی انٹیلیجنٹ یونیورس۔ یہ کتاب 250 صفحات پر مشتمل ہے اور 1983 میں لندن سے چھپی ہے۔ کائنات کا یہ ظاہرہ یعنی فینامینن کوئی سادہ بات نہیں، وہ خدا کے وجود کا ایک حتمی ثبوت ہے۔ کائنات کی بناوٹ میں ذہانت یعنی انٹیلیجنس کی موجودگی واضح طور پر ایک اور بات ثابت کرتی ہے۔ ذہین تخلیق یعنی انٹیلیجنٹ کریشن واضح طور پر ذہین خالق یعنی انٹیلیجنٹ کریٹر کا ثبوت ہے۔ منطقی طور پر یہ ناقابل قیاس ہے کہ یہاں ذہین عمل موجود ہو، لیکن ذہین عامل یہاں موجود نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بلا شبہ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذہین عمل کو ماننے کے بعد ذہین عامل کو نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے ایک پیچیدہ مشین کو ماننے کے بعد اس کے انجینئر کو نہ ماننا۔ ڈاکٹر فریڈ ہائل نے اپنی کتاب میں درست طور پر لکھا ہے کہ سائنس کے ابتدائی دور میں مسیحی چرچ نے سائنسدانوں کے خلاف جو متشددانہ کارروائی کی وہ ابھی تک لوگوں کو یاد ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ یہ اعلان کر دیں کہ کائنات کے پیچھے ایک ذہین خالق کے وجود کا ثبوت مل رہا ہے تو قدیم مذہبی تشدد شاید دوبارہ واپس آ جائے گا، مگر یہ ایک بے بنیاد خوف ہے۔ ذہین خالق کے سائنسی اعتراف کے بعد جو چیز تاریخ میں واپس آئے گی وہ سچا خدائی مذہب ہے، نہ کہ مسیحی چرچ۔ دو انتخاب یعنی آپشنز۔ کائنات میں جو غیر معمولی نظم اور تناسب پایا جاتا ہے، اس کی توجیہ کے لیے ہمارے پاس دو انتخاب یعنی آپشنز ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات اپنی ناظم آپ ہے، مگر سائنس کی تمام تحقیقات اس کی تردید کرتی ہیں، اس لیے کہ سائنس نے کائنات میں جس نظم کو دریافت کیا ہے وہ مکمل طور پر ایک ذہین نظم یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے۔ دوسری طرف سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ خود کائنات کے اندر سب کچھ ہے، لیکن وہی چیز اس کے اندر موجود نہیں جس کو ذہانت یعنی انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ سائنس کی دریافت کردہ کائنات بیک وقت کامل طور پر منظم یعنی ڈیزائن ہے، اور اسی کے ساتھ وہ کامل طور پر غیر ذہین یعنی نان انٹیلیجنٹ ہے۔ ایسی حالت میں کائنات کو اپنے نظم کا خود ناظم سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر کے اسٹیچو کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے کہ اس نے اپنی بامعنی ڈیزائن خود تیار کی ہے۔ وہ ایک خود تخلیقی وجود یعنی سیلف کریٹڈ بینگ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کائنات کی توجیہ کے لیے صرف ایک آپشن باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک خارجی ایجنسی یعنی آؤٹ سائڈ ایجنسی کو کائنات کے نظم کا سبب قرار دیں۔ اس ایک انتخاب کے سوا کوئی دوسرا انتخاب ہمارے لیے عملی طور پر ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے بے خدا کائنات اور باخدا کائنات کے درمیان انتخاب نہیں ہے، بلکہ باخدا کائنات یعنی یونیورس وتھ گاڈ اور غیر موجود کائنات یعنی نو یونیورس ایٹ آل کے درمیان انتخاب ہے۔ یعنی ہم اگر خدا کا انکار کریں تو ہمیں کائنات کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ چونکہ ہم کائنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم خدا کے وجود کو تسلیم کریں۔ واحد انتخاب۔ عقلی اصولوں میں سے یہ ایک اصول ہے
کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ عملی طور پر ہمارے لیے صرف ایک ہی انتخاب ممکن ہو، تو اس وقت ایک مجبور کن صورتحال یعنی کمپلسو سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ اس ایک انتخاب کو لے لیں۔ اس کے خلاف کرنا صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ وہاں ایک سے زیادہ انتخاب موجود ہوں، لیکن جب ایک کے سوا کوئی دوسرا انتخاب سرے سے موجود ہی نہ ہو تو اس وقت لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اسی واحد انتخاب کو قبول کر لیں۔ زیر بحث مسئلے میں یہ واحد انتخاب خدا کے وجود کو بطور واقعہ تسلیم کرنا ہے، کیونکہ یہاں اقرار خدا کے سوا کوئی اور انتخاب ہمارے لیے سرے سے ممکن ہی نہیں۔ منطقی استدلال: کسی بات کو عقلی طور پر سمجھنے کے لیے انسان کے پاس سب سے بڑی چیز منطق یعنی لاجک ہے۔ منطق کے ذریعے کسی بات کو عقلی طور پر قابل فہم بنایا جاتا ہے۔ منطق کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے انتخابی منطق یعنی آپشنل لاجک، اور دوسری ہے مجبورانہ منطق یعنی کمپلسو لاجک۔ منطق کے یہ دونوں ہی طریقے یکساں طور پر قابل اعتماد ذریعے ہیں۔ دونوں میں سے جس ذریعے سے بھی بات ثابت ہو جائے اس کو ثابت شدہ مانا جائے گا۔ انتخابی منطق: انتخابی منطق وہ ہے جس میں آدمی کے لیے کئی میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع ہو۔ اس قسم کے معاملے میں ہمارے پاس ایسے ذریعے ہوتے ہیں جن کو منطبق کر کے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کئی میں سے صرف ایک کا انتخاب کریں اور بقیہ کو چھوڑ دیں۔ مثلاً سورج کی روشنی کو لیجیے۔ آنکھ سے دیکھنے میں سورج کی روشنی صرف ایک رنگ کی دکھائی دیتی ہے، لیکن پرزم سے دیکھنے میں سورج کی روشنی 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس طرح سورج کی روشنی کے رنگ کے بارے میں ہمارے پاس 2 انتخاب یعنی آپشنز ہو گئے۔ اب ہمارے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ دونوں میں سے جس انتخاب میں منطقی وزن زیادہ ہو ہم اس کو لیں۔ چنانچہ اس معاملے میں 7 رنگوں کے نظریے کو مان لیا گیا، کیونکہ وہ زیادہ قوی ذریعے سے ثابت ہو رہا تھا۔ مجبورانہ منطق: مجبورانہ منطق کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مجبورانہ منطق میں آدمی کے پاس صرف ایک کا انتخاب یعنی آپشن ہوتا ہے۔ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اس ایک انتخاب کو تسلیم کرے، کیونکہ اس میں ایک کے سوا کوئی اور انتخاب سرے سے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مجبورانہ منطق کے معاملے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو لازمی طور پر ماننا بھی ہے، اور ماننے کے لیے اس کے پاس ایک انتخاب کے سوا کوئی دوسرا انتخاب موجود نہیں۔ مجبورانہ منطق کی ایک قریبی مثال ماں کی مثال ہے۔ ہر آدمی کسی خاتون کو اپنی ماں مانتا ہے۔ وہ مجبور ہے کہ ایک خاتون کو اپنی ماں تسلیم کرے، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو اس خاتون کے بطن سے پیدا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں کو یقین کے ساتھ ماں مانتا ہے۔ یہ ماننا مجبورانہ منطق کے اصول کے تحت ہوتا ہے۔ ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس معاملے میں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو ایک خاتون کو ہر حال میں اپنی ماں ماننا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کو یقین کے ساتھ اپنی ماں تسلیم کر لیتا ہے، کیونکہ اس کیس میں اس کے لیے کوئی دوسرا انتخاب موجود نہیں۔ خدا کے وجود کو ماننے کا تعلق بھی اسی قسم کی مجبورانہ منطق سے ہے۔ خدا کے وجود کے پہلو سے اصل قابل غور بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی دوسرا انتخاب ہی نہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ خدا کے وجود کو مانیں، کیونکہ اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانیں
تو ہمیں کائنات کے وجود کی اور خود اپنے وجود کی نفی کرنی پڑے گی۔ چونکہ ہم اپنی اور کائنات کے وجود کی نفی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خدا کے وجود کی بھی نفی نہیں کر سکتے۔ انسان کا وجود خدا کے وجود کا ثبوت۔ وسیع کائنات میں صرف انسان ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، حالانکہ انسان کا خود اپنا وجود خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر انسان جیسی ایک ہستی یہاں موجود ہے تو خدا بھی یقینی طور پر موجود ہے۔ انسان کے اندر وہ تمام صفتیں ناقص طور پر موجود ہیں جو خدا کے اندر کامل طور پر موجود ہیں۔ اگر ناقص ہستی کا وجود ہے تو کامل ہستی کا بھی یقینی طور پر وجود ہے۔ ایک کو ماننے کے بعد دوسرے کو نہ ماننا ایک ایسا منطقی تضاد ہے جس کا تحمل کوئی بھی صاحب عقل نہیں کر سکتا۔ ڈیکارٹ یعنی رینے ڈیکارٹ مشہور فرینچ فلسفی ہے۔ وہ 1596 میں پیدا ہوا اور 1650 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ انسان اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی کا عقلی ثبوت کیا ہے؟ لمبے غور و فکر کے بعد اس نے اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا: میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ I think therefore I exist۔ ڈیکارٹ کا یہ جواب منطقی اعتبار سے ایک محکم جواب ہے، مگر یہ منطق جس سے انسان کا وجود ثابت ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات کو ثابت کر رہی ہے، اور وہ ہے خدا کے وجود کا عقلی ثبوت۔ اس منطقی اصول کی روشنی میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ سوچ کا وجود ہے، اس لیے خدا کا بھی وجود ہے۔ Thinking exists, therefore God exists۔ سوچ ایک مجرد یعنی ابسٹریکٹ چیز ہے۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اسی لیے خدا کا انکار کرتے ہیں کہ خدا انہیں ایک مجرد تصور معلوم ہوتا ہے، اور مجرد تصور کی موجودگی ان کے لیے ناقابل فہم ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز کو ماننا جس کا کوئی مادی وجود نہ ہو۔ لیکن ہر انسان سوچنے والی مخلوق ہے۔ خود اپنے تجربے کی بنیاد پر ہر آدمی سوچ کے وجود کو مانتا ہے، حالانکہ سوچ مکمل طور پر ایک مجرد تصور ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس کا کوئی مادی وجود نہیں۔ اب اگر انسان ایک قسم کے مجرد تصور کے وجود کو مانتا ہے تو اس پر لازم آ جاتا ہے کہ وہ دوسری قسم کی مجرد تصور کے وجود کو بھی تسلیم کرے۔ یہ بلا شبہ خدا کے وجود کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کا تجربہ ہر آدمی کرتا ہے اور جس کی صحت کو ہر آدمی بلا اختلاف مانتا ہے۔ اگر سوچ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو اس کے بعد یقینی طور پر انسان کے وجود کا اور خود اپنے وجود کا انکار کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی آدمی اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کسی بھی آدمی کے لیے منطقی طور پر یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرے۔ خدا کا غیر مرئی یعنی انویزیبل ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر مرئی ہونے کی بنا پر خدا کے وجود کا انکار کرنا ماڈرن سائنس کے زمانے میں ایک خلاف زمانہ استدلال یعنی اناکرونسٹک آرگیومنٹ ہے۔ اس لیے کہ آئنسٹائن وفات 1955 کے زمانے میں جب ایٹم ٹوٹ گیا اور علم کا دریا عالم صغیر یعنی مائکرو ورلڈ تک پہنچ گیا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں ہر چیز غیر مرئی ہے۔ پہلے جو چیزیں مرئی یعنی ویزیبل سمجھی جاتی تھیں اب وہ سب کی سب غیر مرئی ہو گئیں۔ ایسی حالت میں عدم رویت کی بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرنا
ایک غیر علمی موقف بن چکا ہے۔ اس موضوع کی تفصیل کے لیے حسب ذیل 2 کتابوں کا مطالعہ کافی ہے۔ Unseen World by Sir Arthur Eddington. Human Knowledge by A.W. Bertrand Russell. خدائی مشاہدہ۔ موجودہ زمانے میں جو نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو خلائی سفر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ راکٹ کے ذریعے خلا میں گئے اور وہاں سے مخصوص دوربینوں کے ذریعے انہوں نے زمین کا مطالعہ کیا۔ ان لوگوں نے اپنے خلائی مشاہدے کی بنیاد پر بہت سی نئی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک خلا باز نے کہا کہ خلائی سفر کے دوران انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ وسیع خلا میں کہیں بھی زمین جیسا کوئی کرہ موجود نہیں۔ زمین پر لائف ہے اور اسی کے ساتھ اعلیٰ پیمانے پر لائف سپورٹ سسٹم بھی۔ یہ دونوں چیزیں زمین پر انتہائی موزوں اور متناسب انداز میں پائی جاتی ہیں۔ ایک خلا باز نے زمین کے بارے میں اپنا تاثر بتاتے ہوئے کہا، صحیح قسم کا سامان صحیح جگہ پر۔ Right type of material at the right place. زمین کی یہ انوکھی صفت ہے کہ یہاں زندگی پائی جاتی ہے۔ یہاں چلتا پھرتا انسان موجود ہے، مگر اس قسم کی زندگی کی موجودگی کوئی سادہ بات نہیں۔ اس کے لیے دوسرے ان گنت اسباب درکار ہیں۔ ان اسباب کے بغیر زندگی کا وجود اور بقا ممکن نہیں۔ زمین اس اعتبار سے وسیع کائنات میں ایک انوکھا استثناء ہے۔ یہاں استثنائی طور پر انسان موجود ہے اور اسی کے ساتھ یہاں اس کے وجود اور بقا کے لیے انتہائی متناسب انداز میں تمام سامان حیات موجود ہے۔ وسیع کائنات میں یہ بامعنی استثناء بلا شبہ ارادی عمل اور منصوبہ بند تخلیق کا ثبوت ہے، اور جہاں ارادی عمل اور منصوبہ بند تخلیق کا ثبوت موجود ہو وہاں ایک صاحب ارادہ اور ایک صاحب تخلیق ہستی کا وجود اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ زمین ایک استثناء۔ ایک شخص اگر کائنات کا سفر کرے، وہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرے تو وہ پائے گا کہ وسیع کائنات پوری طرح ایک غیر ذی روح یعنی لائف لیس کائنات ہے۔ اس میں اتاہ خلا ہے، دہشت ناک تاریکی ہے، اس کے اندر پتھر کی چٹانیں ہیں، آگ کے بہت بڑے بڑے گولے ہیں، اور یہ سب چیزیں دیوانہ وار مسلسل حرکت میں ہیں۔ اس پرہیبت منظر سے گزر کر جب وہ سیارے زمین پر پہنچتا ہے تو یہاں اس کو ایک حیران کن استثناء نظر آتا ہے۔ یہاں استثنائی طور پر پانی ہے، سبزہ ہے، حیوانات ہیں، زندگی ہے، عقل و فہم کے پیکر انسان ہیں۔ پھر یہاں حیرت ناک طور پر وہ موافق حیات چیز موجود ہے جس کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک مکمل تہذیب یعنی سویلائزیشن موجود ہے جو وسیع کائنات میں کہیں بھی سرے سے موجود نہیں، یعنی بظاہر ایک انتہائی بے معنی کائنات میں ایک انتہائی بامعنی دنیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وسیع کائنات میں سیارے زمین ایک انتہائی نادر استثناء ہے۔ یہ استثناء کوئی سادہ بات نہیں، وہ ایک عظیم حقیقت کا مشاہداتی ثبوت ہے، اور وہ ہے قادر مطلق خدا کا ثبوت۔ استثناء مداخلت کو ثابت کرتا ہے، اور مداخلت بلا شبہ مداخلت کار کا ثبوت ہے، اور جب مداخلت کار کا وجود ثابت ہو جائے تو اس کے بعد خدا کا وجود اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ Exception proves intervention, and intervention proves intervener, and when the existence of intervener is proved, the existence of God is also proved. سفرنگ کا مسئلہ۔ خدا کے وجود پر شک کرنے کے لیے جو باتیں کہی جاتی ہیں
ان میں سے ایک وہ ہے جس کو پرابلم آف ایول یا سفرنگ کہا جاتا ہے۔ یہ اعتراض صرف ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ کہ انسانی زندگی میں جو سفرنگ ہے وہ تمام تر مین میڈ ہے، مگر اس کو غلط طور پر گاڈ میڈ سمجھ لیا گیا ہے۔ انسانی زندگی میں سفرنگ کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اسی غلط انتساب کا نتیجہ ہے۔ اس غلط فہمی کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگ جب کسی انسان کی زندگی میں سفرنگ کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی مبتلا انسان کے حوالے سے اس کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اکثر مثالوں میں خود اسی مبتلا انسان کے اندر اس کی توجیہ نہیں ملتی، اس لیے اس سفرنگ کو لے کر وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یا تو اس دنیا کا کوئی خدا نہیں، یا اگر خدا ہے تو وہ ظالم اور غیر منصف خدا ہے، مگر یہ انتساب بجائے خود غلط ہے۔ انسان کی زندگی میں جو سفرنگ پیش آتی ہے اس کا سبب کبھی انسان خود ہوتا ہے اور کبھی اس کے والدین ہوتے ہیں، اور کبھی اس کا سبب وہ سماج ہوتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور کبھی وسیع تر معنوں میں اجتماعی نظام اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ کبھی کوئی سفرنگ فوری سبب سے پیش آتی ہے اور کبھی اس کے اسباب پیچھے کئی پشتوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ غلط ریفرنس میں مطالعہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ شبہے کا سبب اصل صورتحال کا غلط ریفرنس میں مطالعہ ہے، یعنی جس ظاہرے کو انسان کی نسبت سے دیکھنا چاہیے اس کو خدا کی نسبت سے دیکھنا، حالانکہ یہ سائنسی حقائق کے سرتاسر خلاف ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں ایڈز کا مسئلہ ایک خطرناک مسئلہ سمجھا جاتا ہے، مگر خود طبی تحقیق کے مطابق یہ انسانی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ مستقل نظریہ ہے کہ کئی بیماریاں اجداد سے نسلی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ ایسی بیماریوں کو اجدادی بیماری یعنی اتوسٹک ڈیسیز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی وبائیں پھیلتی ہیں جس میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں یا خرابی صحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی خود طبی تحقیق کے مطابق انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ دہلی میں معروف لیڈر ڈاکٹر ارون شوری کے صاحبزادے مفلوج ہو کر ویل چیئر پر رہتے ہیں۔ اس سفرنگ کا سبب بھی یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں امریکہ کے ایک اسپتال میں ان کو غلط انجیکشن لگ گیا، اس بنا پر وہ جسمانی اعتبار سے مفلوج ہو گئے۔ اسی طرح تشدد اور جنگوں کے نتیجے میں بے شمار لوگ مر جاتے ہیں یا ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بھی انسانی کارروائیوں کی بنا پر ہوتا ہے وغیرہ۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانی سفرنگ کو نیچر سے منسوب کرنا سرتاسر ایک غیر علمی بات ہے۔ سائنس کی تمام شاخوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نیچر مکمل طور پر خرابیوں سے پاک ہے۔ نیچر اس حد تک محکم ہے کہ اس کی کارکردگی کے بارے میں پیشگی طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر نیچر کے اندر قابل پیشن گوئی کردار نہ ہو تو سائنس کی تمام سرگرمیاں اچانک ختم ہو جائیں گی۔ تقابلی مطالعہ۔ پرابلم آف ایول کے اس معاملے کا علمی مطالعہ کرنے کا پہلا اصول وہ ہے جس کو تقابلی طور پر سمجھنا یعنی ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہا جاتا ہے۔ تقابلی مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ محدود طور پر صرف انسانی دنیا کا مسئلہ ہے، جبکہ انسان پوری کائنات کے مقابلے میں ایک بہت ہی چھوٹے جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بقیہ کائنات اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ مکمل طور پر ایک بے نقص کائنات یعنی زیرو ڈیفیکٹ ورلڈ ہے۔ کائنات میں بے شمار سرگرمیاں
ہر آن جاری رہتی ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی کوئی خرابی یعنی ایول دکھائی نہیں دیتی۔ انسانی دنیا میں بیماریاں ہیں، انسانی دنیا میں حادثات ہیں، انسانی دنیا میں ظلم ہے، انسانی دنیا میں کرپشن ہے، انسانی دنیا میں بے انصافی ہے، انسانی دنیا میں استحصال ہے، انسانی دنیا میں لڑائیاں ہیں، انسانی دنیا میں نفرت اور دشمنی ہے، انسانی دنیا میں سرکشی ہے، انسانی دنیا میں فسادات ہیں، انسانی دنیا میں جرائم ہیں۔ اس قسم کی بہت سی برائیاں انسانی دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کے سوا بقیہ کائنات اس قسم کی برائیوں سے مکمل طور پر خالی ہے۔ یہی فرق یہ ثابت کرتا ہے کہ برائی کا مسئلہ یعنی پرابلم آف ایول خود انسان کا پیدا کردہ ہے، نہ کہ فطرت کا پیدا کردہ۔ اگر یہ مسئلہ فطرت کا پیدا کردہ مسئلہ ہوتا تو وہ بلا شبہ پوری کائنات میں پایا جاتا۔ سائنٹیفک مطالعہ۔ اس معاملے کا سائنٹیفک مطالعہ بتاتا ہے کہ انسانی دنیا اور بقیہ کائنات میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ بقیہ کائنات حتمی قسم کے قوانین فطرت سے کنٹرول ہو رہی ہے، اس کے برعکس انسان آزاد ہے اور وہ خود اپنی آزادی سے اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ یہی فرق دراصل اس چیز کا اصل سبب ہے جس کو برائی کا مسئلہ یعنی پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ اس معاملے کا گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسانی دنیا کی تمام برائیاں انسانی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہیں۔ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ بیماریوں کا سبب نیچر میں نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی اپنی غلطیوں میں ہے۔ یہ غلطیاں کبھی مبتلا شخص کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں، کبھی باپ دادا کی وراثت اس کا سبب ہوتی ہے، کبھی اجتماعی نظام کا کرپشن بیماریوں کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بے حد قابل غور ہے کہ بیماری کو نیچر سے جوڑنا ملحد مفکرین کا نظریہ ہے، وہ کسی سائنٹیفک دریافت پر مبنی نہیں۔ اسی طرح لڑائیاں، گلوبل وارمنگ، مختلف قسم کی کثافت، فضائی مسائل یعنی ایکولوجیکل پرابلمز وغیرہ سب کے سب انسانی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہیں۔ خدا کا تخلیقی پلان۔ خالق نے انسان کو یہ آزادی یعنی فریڈم کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق نے چاہا کہ وہ انسان کو ایک عظیم انعام دے۔ یہ عظیم انعام جنت ہے جو ابدی خوشیوں کی جگہ ہے۔ جنت میں جگہ پانے کا حقدار صرف وہ شخص ہوگا جو اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے، جو آزاد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ڈسپلن اور کنٹرول میں رکھے۔ جہاں آزادی ہوگی وہاں آزادی کا غلط استعمال بھی ہوگا، لیکن آزادی اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ کسی بھی اندیشے کی بنا پر اس کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے خدا کے تخلیقی پلان یعنی کریشن پلان کو جاننا ضروری ہے۔ خدا کے تخلیقی پلان کے مطابق انسان کو اس دنیا میں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ ایسا خدا نے مصلحت امتحان کے لیے کیا ہے۔ انسانی زندگی میں سفرنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ تمام تر اسی آزادی کے غلط استعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں، کبھی براہ راست طور پر اور کبھی بالواسطہ طور پر، کبھی سفرنگ میں مبتلا شخص کے ذاتی عمل کی وجہ سے اور کبھی دوسرے انسانوں کے عمل کی وجہ سے، کبھی کسی فوری غلطی کے نتیجے کے طور پر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی نسلوں کی غلطی کی بنا پر اس کا نتیجہ بعد کی نسلوں کے سامنے آتا ہے۔ کائناتی معنویت کی توجیہ۔ خدا کے وجود کی بحث کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق کائنات کی معنویت یعنی میننگ سے ہے۔
خدا کو ماننا نہ صرف کائنات کے وجود کی توجیہ ہے، بلکہ خدا کا عقیدہ کائنات کو کامل طور پر بامعنی بنا دیتا ہے۔ خدا کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بامعنی کائنات ایک بے معنی انجام پر ختم ہو جائے، جبکہ خدا کو ماننا یہ بتاتا ہے کہ کائنات آخر کار ایک بامعنی انجام پر پہنچنے والی ہے۔ انسان کے اندر پیدائشی طور پر انصاف اور بے انصافی کا تصور پایا جاتا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر یہ چاہتا ہے کہ جو شخص انصاف کے اصولوں کے تحت زندگی گزارے اس کو انعام ملے، اور جو شخص نا انصافی کا طریقہ اختیار کرے اس کو سزا دی جائے۔ اس فطری تقاضے کی تکمیل صرف باخدا کائنات یعنی یونیورس وتھ گاڈ کے نظریے میں ملتی ہے۔ بے خدا کائنات یعنی یونیورس وداؤٹ گاڈ کے نظریے میں اس فطری تقاضے کا کوئی جواب نہیں۔ ہر انسان پیدائشی طور پر اپنے اندر خواہشوں کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ موجودہ دنیا میں ان خواہشوں کی تکمیل یعنی فلفلمنٹ ممکن نہیں۔ بے خدا کائنات کے نظریے میں انسان کے لیے یہ حسرت ناک انجام مقدر ہے کہ اس کی فطری خواہشیں کبھی پوری نہ ہوں، لیکن باخدا کائنات کے نظریے میں یہ امکان موجود ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں کی کامل تسکین بعد از موت کے مرحلہ حیات میں پالے۔ وقت کا شعور انسانی نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ایک ٹائم کانشس مخلوق ہے۔ وہ اپنے وقت کو حال اور مستقبل میں بانٹ کر دیکھتا ہے، مگر دوسری طرف یہ ایک واقعہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں صرف حال یعنی پریزنٹ ملتا ہے۔ ہر آدمی اپنے مستقبل سے محروم ہو کر مایوسی کی حالت میں مر جاتا ہے۔ وہ اپنے حال میں بہتر مستقبل کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن اس کی محدود عمر میں اس کا وہ بہتر مستقبل اس کو نہیں ملتا، اور وہ مایوسی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک بار ہم نے انٹرنیٹ پر یہ سوال ڈالا کہ بڑے بڑے لوگوں میں وہ کون ہیں جو اپنی آخری عمر میں مایوسی کا شکار ہوئے اور ڈپریشن کی حالت میں مرے۔ اس کے جواب میں انٹرنیٹ نے جو فہرست دی اس میں 402 بڑے بڑے اشخاص کے نام موجود تھے۔ کوئی شخص سرچ انجن پر جا کر اس فہرست کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے: رسک فیکٹر ڈپریشن۔ کائنات کے باخدا نظریے میں انسان کے اس فطری سوال کا جواب موجود ہے، لیکن کائنات کے بے خدا نظریے میں اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں۔ زوجین کا اصول کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ہر چیز جوڑا پیدا کی گئی ہے۔ منفی برقی ذرے کا جوڑا مثبت برقی ذرہ، درخت کے پھولوں میں نر اور مادہ، حیوانات میں مذکر اور مؤنث، انسان میں عورت اور مرد وغیرہ۔ یہ ایک کائناتی قانون ہے کہ یہاں ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر اپنی تکمیل کرتی ہے۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، یعنی موت سے پہلے کی نامکمل زندگی کے ساتھ موت کے بعد کی کامل زندگی۔ باخدا کائنات کے نظریے میں اس کا یہ تکمیلی جوڑا موجود ہے، لیکن بے خدا کائنات کے نظریے میں اس کا یہ تکمیلی جوڑا موجود نہیں۔ آئیڈیالزم کی ناکامی تمام فلاسفہ اور مفکرین موجودہ دنیا کو ابدی یعنی اٹرنل سمجھتے رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اسی موجودہ عالم میں ہم کبھی نہ کبھی اپنی مطلوب دنیا بنا لیں گے۔ آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل ریاست، آئیڈیل نظام کے تصورات اسی فکر کے تحت پیدا ہوئے۔ ایسے تمام مفکرین ان تصورات سے اپنی آخری عمر تک مسحور رہے۔ لوگوں کے نزدیک تہذیب یعنی سویلائزیشن اسی انسانی خواب کی تعبیر تھی۔
موجودہ صنعتی ترقیوں کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ تہذیبی ارتقاء آخر کار انہیں اس منزل تک پہنچانے والا ہے جبکہ اسی موجودہ دنیا میں وہ اپنی جنت تعمیر کر لیں، لیکن یہ تصور مکمل طور پر باطل ثابت ہوا۔ دنیا کا خاتمہ۔ جدید سائنس کے بانی سر آئزاک نیوٹن وفات 1727 نے 1704 میں قوانین طبیعی کا مطالعہ کر کے بتایا تھا کہ موجودہ دنیا 2060 میں ختم ہو جائے گی۔ ٹائمز آف انڈیا 18 جون 2007۔ اب دنیا بھر کے تمام سائنسداں خالص مشاہدات کی بنیاد پر یہ بتا رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں دنیا کا خاتمہ یقینی بن چکا ہے۔ تہذیب کا مزید ارتقاء اب سرے سے یہاں ممکن ہی نہیں۔ الوین ٹافلر کی کتاب فیوچر شاک پہلی بار 1970 میں چھپی۔ الوین ٹافلر نے بتایا تھا کہ دنیا انڈسٹریل ایج سے نکل کر اب سپر انڈسٹریل ایج میں داخل ہو رہی ہے۔ تہذیب کا اگلا دور مکمل آٹومیشن یعنی کمپلیٹ آٹومیشن کا دور ہوگا۔ پش بٹن کلچر اس حد تک ترقی کرے گا کہ ہر کام آٹومیٹک طور پر ہونے لگے گا، لیکن گلوبل وارمنگ کا مسئلہ تکمیل تاریخ کے بجائے خاتمہ تاریخ یعنی اینڈ آف ہسٹری کا پیغام لے کر سامنے آ گیا۔ تاریخ انسانی کا یہ ظاہرہ بلا شبہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس سوال کی اطمینان بخش توجیہ صرف باخدا کائنات کے نظریے میں موجود ہے۔ بے خدا کائنات کے نظریے کے تحت اس ظاہرے کی کوئی اطمینان بخش توجیہ کرنا سرے سے ممکن ہی نہیں۔ اس طرح کی مثالیں واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ بے خدا کائنات کے نظریے میں ایک بہت بڑا خلا موجود ہے۔ وہ یہ کہ اس نظریے کو ماننے کی صورت میں ایک انتہائی بامعنی کائنات ایک انتہائی بے معنی انجام پر ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف باخدا کائنات کا نظریہ اس نقص سے مکمل طور پر خالی ہے۔ باخدا کائنات کے نظریے کو ماننے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بامعنی کائنات کا انجام ایک انتہائی بامعنی مستقبل پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ باخدا کائنات کے نظریے کے حق میں ایک ایسی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے جو عقل اور منطق کو پوری طرح مطمئن کرنے والا ہے۔ کتاب اظہار دین مولانا وحید الدین خان